الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں و بہنوں، ایمانی نونہالوں اور بنیادی علوم کے عنوان کے تحت اس سیرت نبی کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، یہاں سے آج انشاءاللہ غزوہ بنو المصطلق کا تذکرہ ہم کریں گے۔ غزوہ بنو المصطلق، غزوہ بنو المصطلق کئی اعتبار سے بہت ہی اہم غزوہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اس غزوے میں جنگ تو ہوئی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چار اور بڑے حادثے پیش آئے جو تاریخ اسلام میں بڑے اہم ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ بنو المصطلق سے جنگ جو ہوئی ہے اس کا یہ پس منظر ہے کہ بنو المصطلق یہ ایسی کو غزوہ مصطلق جو ہے، اس کا واقعہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ بنو المصطلق کے لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں۔ بنو المصطلق، حارث بن ضرار یہ اس قبیلے کے بادشاہ تھے، اور اس قبیلے کے بڑے ذمہ دار تھے، سردار تھے۔ یہ ہجرت کے 6 سال نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کے سردار حارث بن ضرار آپ سے یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کی بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور کبھی بھی مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیں گے۔ یہ خبر بہت ہی زیادہ عام ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے ایک صحابی کو خبر کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، زید بن حارثہ کو بھیجا، یا اور کسی صحابی کو، اور کہا جاؤ ذرا معلوم کر کے آؤ کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے۔ اور صحیح روایت کے مطابق آپ نے بریدہ ابن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ بریدہ ابن حصیب، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ضرار اور حارث بن ابی ضرار عرب کے اور بہت سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے وہ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرا، تیاری کر رہا ہے۔ حصیب تم جاؤ، بریدہ بن حصیب تم جاؤ اور صحیح رپورٹ لے کر کے آؤ کہ واقعی یہ افواہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے وہاں خبر گیری کی، اس سے ملے اور لوگوں میں ٹہلے گھومے تو پتہ یہ چل گیا کہ واقعی حارث بن ابی ضرارہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب اس طرح سے پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں
ایک اپنا نائب مقرر کیا اور حارث بن ابی زرارہ کو پر کے مقابلے کے لیے نکل گئے. اور بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حارث بن ابی زرارہ جو ہے ایک جاسوس بھیجا تھا کہ جا کر کے پتہ لگائے اور معلوم کرے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ آیا اور مسلمانوں میں جاسوسی کرتا ہوا پکڑ لیا گیا. جاسوس تھا اور نہایت خطرناک موقع پر یہ جاسوسی کر رہا تھا. اس لیے مسلمانوں نے اس کو پکڑا، قتل کر دیا. اس طرح سے قتل کر دینے کے بعد وہ بھی بڑا حارث بن ابی زرارہ بھی خوف زدہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ عرب کے جو قبیلے اور مل کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے وہ سب کے سب خوف زدہ ہوئے اور ان کے ساتھ لڑنے کی تیاری جو کر رہے تھے خوف کی بنا پر سب کے سب بکھر گئے. اب حارث بن ابی زرارہ بنو المستلق کے علاوہ اور کوئی عرب کا قبیلہ ان کے ساتھ نہیں رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھائی کیے، فوج کے علم بردار حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا اور سعد بن ابی وقاص کو سعد بن ابی انصار کا علم دیا. اس طرح سے مسلمانوں نے گھیراؤ کیا. جب چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیراؤ کیا تو حارث بن ابی زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو بادشاہ تھے بعد میں ایمان لائے، وہ بھی اپنی فوج کو لے کر کے سامنے کھڑے ہوئے اور دونوں طرف سے تیر کا تبادلہ ہوتا رہا برابر. ادھر سے مسلمان تیر چلاتے اور ادھر سے بنو المستلق کے کفار چلاتے. تیر کا مقابلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ آخر کار وہ ہمت ہار گئے. حارث بن ابی زرارہ اور بنو مستلق کے لوگ ہمت ہار گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. ہتھیار ڈال دینے کے بعد مسلمانوں نے ان کے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا، مال غنیمت لیا اور ساری چیزیں ضبط، اور وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. جو قیدی بنائے گئے تھے اس میں حارث بن ابی زرارہ کی بیٹی جویریہ بھی تھی. مال غنیمت ملا، کسی بڑی کارروائی اور جنگ کے بغیر دشمن نے ہتھیار ڈالا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. مسلمانوں نے مال غنیمت لے لیا اور قیدی بنایا. مرد بھی قیدی بنے جو لڑنے کے لیے تیار تھے، لڑ رہے تھے، قیدی بن گئے. عورتیں بھی پکڑی گئیں. جو عورتیں پکڑی گئی تھیں ان میں جو سردار تھے حارث بن ابی زرارہ، ان کی بیٹی جویریہ جو تھی وہ بھی گرفتار ہوئی. جب وہ گرفتار ہوئی پکڑ کے لائی گئی اور ماں گلے غنیمت تقسیم ہوا اور قیدی تقسیم کیے گئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی. اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب باندی بن گئی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو چونکہ شہزادی تھی تو انہوں نے مکاتبہ کر لیا، اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیا۔ مکاتبہ کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب یہ ہے کہ آپ کا ایک کوئی غلام ہے، وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، تو آپ سے کہے کہ بھائی ہم سے جو مناسب قیمت لینا چاہتے ہو لے لے اور آپ مجھے آزاد کر دیں۔ یہ ہوتا ہے ایگریمنٹ، اس کو کہا جاتا ہے مکاتبہ۔ تو میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیا۔ اب رقم جو جمع کرنی تھی وہ کہاں ملے؟ کچھ تو انتظام ہوا۔ اب پھر وہ اس طرح سے دوسروں کے پاس چاہتی کوئی تعاون کر دے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ شہزادی تھی، سردار کی بیٹی تھی، عام عورت تو تھی نہیں۔ ادھر جاتی کوشش کرتی۔ ان کے آقا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، تم باہر نکل کے اگر کچھ اپنا اماؤنٹ جمع کرنا چاہتے ہو، پیسہ تو آپ جمع کرو، محنت کر کے، مزدوری کر کے، کسی سے تعاون لے کر کے ہمیں پورا دو، تم آزاد ہو جاؤ۔ ان کو موقع دیا۔ اب بیچاری صبح سے شام تک بھاگتی رہتی کہ کسی بھی صورت سے کہیں کچھ مل جائے، میں آزاد ہو جاؤں اور اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں۔ ایک دن ایسے ہی پیسہ اور اماؤنٹ جو تھا مقررہ، اس کو جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر جا رہی تھی، ادھر ادھر جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتا چلا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر رحم کھایا۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان کی پوری رقم ادا کر کے ان کو اپنی باندی بنا لیا، آزاد کرا لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکاتبہ کی تھی، انہوں نے اپنے آقا کو پوری قیمت دے دی۔ اللہ کے رسول نے ان کا انتظام کر دیا۔ اب انتظام کر لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شایان شان شہزادی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنی شادی کر لی، تو ہماری ام المومنین بن گئی، ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بنو المصطلق کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہماری ماں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے شادی کر لیا تو اب برکت ذرا دیکھیں ان کی، کس قدر اللہ نے ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنایا۔ جب انہوں نے لے جا کر کے اپنے آقا سے قیمت دی، آزاد ہو گئی، نبی علیہ السلام نے شادی کر لی، لوگوں کو پتا چل گیا، صحابہ کو پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے بنو المصطلق کی شہزادی سے شادی بن لیا، ام المومنین ہماری ماں بن گئی۔ اب صحابہ نے سوچا یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی ماں ام المومنین جویریہ ہماری ماں بن گئی، تو ان کے قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہم قیدی بنائیں، یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ جتنے قیدی سینکڑوں جو تھے، 80 90 100 جو تھے، جتنے جو قیدی تھے لوگوں نے بنا رکھے تھے، سبوں نے یہ سوچ کر کے
آزاد کر دیا. ہم کیسے آزاد ان کو قیدی بنائیں جبکہ ان کے خاندان کی عورت ہماری ماں بن گئی ہے. اسی لیے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے لوگ کہتے تھے کوئی عورت اپنے میکے والوں کی اتنی خیر و برکت نہیں بن پائی جتنی خیر و برکت جویریہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بن پائی. اللہ اکبر. اس طرح سے ان کے آزاد ہوتے ہی ہر صحابی نے قیدی کو آزاد کر دیا. اس کا نتیجہ نکلا اس اخلاق کا کہ یہ بھی لوگوں نے اس اخلاق کو دیکھا تو سب کے سب پورے قبیلے کے لوگ مسلمان بھی ہو گئے. اب بنو المستلق آپ کی سسرال ہو گئی, وہاں کا سردار آپ کا سسر بن گیا, اس کی بیٹی صحابہ کرام ام المومنین بن گئی. تو اس طرح سے الحمدللہ پورے قوم کے لیے خیر و برکت بن گئی. یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا. غزوہ بنو المستلق اس طرح سے وجود میں ہوئی اور اس میں جو واقعات پیش آئے اس طرح سے خیر و برکت کا یہ غزوہ بن گیا. خون خرابے سے بچ گئے. پورے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا, پورے قبیلے کے لوگ, کہ ان لوگوں نے قیدی بنا کر کے ہمارے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا, تو پورے قوم اور قبیلے کے لوگ بھی اسلام قبول کر کے سب مسلمان ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے سارا معاملہ آسان ہو گیا. تو دوستو اس طرح سے یہ اصل میں حادثہ پیش آیا اور اسی کو غزوہ بنو المستلق کہتے ہیں, جو سمجھیے کہ ایک بڑا غزوہ تھا لیکن لڑائی ہونے کی وجہ سے بچ گئے اور بڑے خیر برکت کے ساتھ ختم ہوا. اس واقعے کے بعد کچھ اور دو حادثے اور پیش آئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسی سفر میں کہا جاتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار غائب ہوا تھا اور اسی میں واقع افک کا پیش آیا. اور دوسرا حادثہ یہ ہے کہ منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا اس کا نفاق کھل کر کے آیا اور کلی طور پر رسمی طور پر اسے کے منافق ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور سارے منافقین کا پردہ فاش ہوا. یہ دو واقعے اس سے جڑے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.